14 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਲਾਇਕ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਟਾਈ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਰੱਖ ਲੋਗੇ? ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ وہ آ کے دسے گا جناب قرآن یہ ہے تو دین یہ ہے تو حدیث یہ ہے کہ کیڑا 14 لاکھ بندہ مسلمان کیتا ہی مسلمان کرن تو بعد اے ہویا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، نبی کے نام پر انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے، نبی کو پتہ کچھ نہیں ہے۔ تو کہنا پتہ کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ ذرہ ذرہ نہیں ہے جو نبی کی نگاہ میں نہیں ہے۔ وہ لمحہ لمحہ نہیں ہو سکتا جس پر حضور کی نظر نہیں ہے۔ یہ کوئی تشریح ہے دین؟ اے دین دی پھر قوم تو بھی میں حیران، تسی اس کبڑے دی نسل ہی چوتے نہیں ہو جڑے مولا علی نو چھڑ کے ادھر ٹر گئے سن، تسی تے انہاں دے غلام ہو جڑے کہندے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گھر۔ تہاڈا کنیکشن انہاں دے نال ہے جو کہتے ہیں مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں دو قدم۔ تہاڈا کنیکشن انہاں دے نال ہے کہ جڑے اے کہندے اے ذاکر تجھ میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے کہ تیرا کچھ کچھ نبی ہے، میرا سب کچھ نبی ہے۔ تو جیلمی صاحب کہتے ہیں میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں ذاکر نائک صاحب کو جا کر ویلکم کروں، لیکن چونکہ سیکیورٹی پرابلمز ہیں اس لیے میں باہر جا نہیں سکتا۔ میں کیا سیکیورٹی پرابلم نہیں ہے، غیرت کی پرابلم ہے اور بزدلی کی بیماری لگی ہوئی ہے، وہ باہر تو نکل ہی نہیں سکتے۔ بھئی یہ کون سا دین ہے کہ بندہ گھروں باہر ہی نہ نکلے؟ صحابہ کی جانوں کو کتنا خطرہ تھا، لیکن آپ میں کوئی تاریخ کا طالب علم ہو تو وہ میری بات کو رد نہیں کر سکتا۔ جس سرزمین پر اس وقت ہم بیٹھ کر آپ سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے صحابہ یہاں سے گزر کر گئے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے گوادر کے اوپر آ کر حضور کے دین کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ساڈا تے دین ہی بڑا سبحان اللہ جی، ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آگے جناب جی میں وائرس ہوندے انہاں دی وجہ تو حضور دی امت وکھو وکھ ہو گئی، فرمایا دین تے ہے وے حضور دی گل بیان کرو ہیں جو حضور دے قدماں چ اگلے پہنچ جائے۔ اے تسی سن لو ایدی تقریر کاٹ کے نویاں وی تے پرانیاں وی۔ حضرت محمد نے کہا اے کوئی طریقہ ہے نہ لے، پیغمبر نے کہا ان کی تقریر سننے کا حکم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا، بڑا خوبصورت اور بڑا جاندار فتویٰ اعلیٰ حضرت دا جی۔ ذاکر نائک ہو جائے، جیلمی ہے، غامدی ہے، یعنی جیڑا بھی جنوں حضور دا نام صحیح طرح نہیں نہ لینا آندا او دی تقریر سننا حرام ہے۔ اگر اے اعلیٰ حضرت دا کلام رکدا نہیں نہ کدھرے، فرمایا او دی تقریر سننا حرام ہے، تو خالی تقریر بھی نہیں سننی، او دے پیچھے نماز پڑھنا بھی حرام ہے۔ فرمایا او دے پیچھے جمعہ بھی جائز نہیں ہے، فرمایا نکی تے وڈی عید بھی جائز نہیں ہے۔ 634 دے اتے آ کے فرمایا اس کا واز سننا حرام ہے، اس کے پاس بیٹھنا بھی حرام ہے۔ فرمایا اس کو اپنی کسی تقریب میں بلانا بھی حرام ہے۔ فرمایا اس سے نکاح پڑھوانا بھی حرام ہے۔ فرمایا السلام علیک، اے بھی نہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، فرمایا انہوں اے بھی نہیں کہہ سکتے السلام علیکم۔ آخری جملہ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خباثت سے زمین کو پاک کر دے۔ لکھاں سلام، عشق محبت، عشق محبت۔